محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا بھی پہلا رکوع، یہ انہ کان عبدا شکورا آیت نمبر 4 تک ہو چکا تھا، آیت نمبر 3 تک ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ میں وقضینا الی بنی اسرائیل یہاں سے تفسیر شروع کروں گا۔ اس تفسیر سے پہلے تھوڑا سا ہسٹری کا سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فرعون کا مصر میں خاتمہ کیا، آپ تفسیروں میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اب جہاد کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربک، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نالائقی کی، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور 40 سال اللہ نے حکم دیا کہ یہ وادی تیہ میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اسی میدان میں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں جو پیغمبر تھے ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا، اور اللہ نے ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا۔ اور بنی اسرائیل کا پھر بنی اسرائیل اسی جب جہاد کیا تو قرآن مجید میں آپ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ سنا ہے۔ اسی لڑائی میں بنی اسرائیل اس میں یا اس کے بعد دوبارہ کوئی نئے پیغمبر آئے، یہ ہمیں یقینی طور پر نہیں ملتا ہسٹری میں، لیکن اسی سلسلے میں بعد میں پھر بنی اسرائیل کی لڑائی ہوئی۔ اللہ نے ایک پیغمبر ان میں بھیجے اور حکم دیا کہ تم ایک طاقتور قوم سے جہاد کرو، لڑائی کرو۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے طالوت کو امیر بنایا۔ پھر طالوت کو جب اللہ نے امیر بنایا تو طالوت کی قیادت میں جہاد ہوا۔ انہی کی فوج میں ایک داؤد علیہ السلام تھے جو پیغمبر نہیں بنے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے دشمن کی فوج میں جو جالوت تھے ان سے بہادری سے لڑ کے ان کو قتل کیا، اور اللہ نے پھر داؤد علیہ السلام کے ذریعے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی اور کمانڈر بھی بنایا، اور ان کے ذریعے دوبارہ سے بیت المقدس میں یہودیوں کی خلافت اور حکومت قائم ہو گئی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہسٹری کا سمجھنا، آپ کو تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی خلافت قائم ہوئی، دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اہل حق اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو اہل باطل کی پھر ان سے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، تو اہل یہود کی دشمنیاں بھی بڑھتی چلی گئیں پھر دنیا کی مختلف قوموں کے ساتھ، لیکن اللہ نے فتح اور نصرت سے نوازا داؤد علیہ السلام کی قیادت میں یہودیوں کو۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جانشین بنے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی، اور یہودیوں کا دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی پر قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے شریعت کو نافذ کیا اور اللہ کے دین کے مطابق عمل کرنے لگے۔ مگر جیسے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، ان کی گھٹی میں نالائقی تھی، جہاں پیغمبروں کو ستانے کا موقع ملتا یہ ستاتے، جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو یہودیوں کا بادشاہ بنا، اس میں آہستہ آہستہ دینی لحاظ سے خرابیاں آنا شروع ہوئیں، اور پھر جب بادشاہ خراب ہوتا ہے تو عوام میں بھی خرابیاں آتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مصر کا جو اس وقت بادشاہ تھا نا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد مصر میں کوئی اور حکومت تھی، آتش پرست ہوں گے، کیونکہ اس وقت اہل کتاب تو صرف یہودی تھے پیغمبروں کو ماننے والے، اور باقی لوگ کوئی آگ کی پوجا کرنے والے، کوئی کچھ اور کرنے والے، کوئی سورج کو پوجنے والے۔ تو مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا شام پر، کیونکہ شام میں ان کی اصل خلافت ان کی شام میں تھی جو مرکز تھا، تو شام پہ حملہ کیا اور تھوڑا بہت نقصان کیا اس نے، اور کچھ تھوڑا بہت مال و اسباب لوٹ کے لے گیا۔ لیکن ان کو تنبیہ ہو گئی، یہودیوں کو اپنے اعمال کی اصلاح کا ان کو موقع مل گیا، اور پھر 400 سال تک کہا جاتا ہے کہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے دنیا پہ راج کیا۔ 400 سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ان میں بت پرستی بھی پھیلنا شروع ہوئی، پھر اعمال ان کے خراب ہونا شروع ہوئے۔ مصر میں پھر کوئی بادشاہ تھا، کیونکہ ان کی دشمنیاں تھیں دنیا میں بہت ساری قوموں سے، تو مصر کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ کمزور ہو رہے ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نے دوبارہ، یعنی وہ بادشاہ تو ظاہر ہے مر چکا تھا جو 400 سال پہلے تھا، کوئی نیا بادشاہ تھا، یعنی مصر نے پھر ان کے اوپر چڑھائی کی اور تھوڑا بہت عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور کچھ مال و اسباب لوٹ کے لے گیا، لیکن زیادہ تباہی نہیں ہوئی۔ لیکن ان کو عبرت نہیں ہوئی اس واقعے سے۔ تو کچھ ہی وقت کے بعد جو بابل کا بادشاہ تھا نا، بخت نصر، جس کا بڑی تاریخ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے،
بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا. جب دیکھا کہ یہ تھوڑا کمزور ہو رہے ہیں اور ان میں جب ظاہر ہے کسی قوم میں ایک اپنے نظریے پر اور اپنے ویژن پہ نہیں رہتے تو پھر ان میں اختلافات بھی ہونا شروع ہوتے ہیں. تو بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا، لیکن بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ یہود بھی بہرحال طاقتور تھے، پاورفل تھے. اور لیکن اس نے یہ کیا کہ بیت المقدس میں اور جو شام میں نا اپنا کوئی نائب بنا کے وہ چلا گیا. جیسے آج کل بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا کسی ملک پہ قبضہ کر کے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہم اس ملک پہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتے، لیکن اپنا ہی کوئی کٹ پتلی کوئی حکومت بنا کے چلے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کا کام بابل کے بادشاہ بخت نصر نے کیا اور اپنی کٹ پتلی حکومت بنا کے چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں ہی میں سے کسی کو اس نے بادشاہ بنایا. اب یہ جو نیا بادشاہ تھا جو بخت نصر کا نامزد تھا، اس نے یہودیوں پہ حکومت کی، تھا یہ ادھر ہی کا یعنی شام ہی کا تھا یہ. تو اس وقت کے پیغمبر تھے جن کا آسمانی کتابوں میں نام آتا ہے حضرت ارمیہ علیہ السلام. انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ تو بت پرستی کی طرف لوگوں کو مت لے کر جا، شرک مت پھیلا، اور جو برے اعمال جو اس میں بدکاریاں اور برائیاں اور شراب نوشی، یہ جو بادشاہوں میں عیاشی ہوتی ہے، یہ جو چیزیں آ رہی تھیں اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے قوم میں بھی خرابیاں آ رہی تھیں، تو وہ یہ بات نہیں مانا اور پیغمبر کی بات پر اس نے عمل نہیں کیا، بلکہ طاقت کے نشے میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ بخت نصر نے جو مجھے یہاں کا بادشاہ بنایا ہے تو میں اس کے خلاف بغاوت کر کے پوری ریاست اپنے کنٹرول میں لوں گا. اس نے بغاوت کا ارادہ کیا، یہودیوں نے اس کا ساتھ دیا، نتیجے میں بغاوت ناکام ہوئی اور بخت نصر نے ارض شام میں داخل ہو کر بے تحاشا یہودی قتل کیے. کہا جاتا ہے کہ 40,000 یہودی اس نے قتل کیے. اس زمانے کے لحاظ سے 40,000 بہت بڑی تعداد تھی. 40,000 کو اس نے جلا وطن کیا، سینکڑوں ہزاروں کو اس نے زخمی کیا، قید بنایا، اور بہت یعنی بیت المقدس کو بہت زیادہ اس نے تباہ و برباد کیا، مسجد اقصیٰ کی بے اکرامی کی، توہین کی. اور بغاوت کو چلنے کے بعد پورا کنٹرول شام پہ حاصل کرنے کے بعد بہت سارے یہودیوں کو جلا وطن کیا اور بابل شہر لے گیا اپنے ساتھ غلام بنا کے. کہتے ہیں کہ یہودیوں کو احساس ہوا کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آیا ہے، یہ توبہ طائب میں لگ گئے، اپنے اعمال کی اصلاح میں لگ گئے. اللہ کو ان کی حالت پہ ترس آیا اور ان کی نجات کی یہ صورت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اس وقت جو ایران یعنی فارس کی حکومت تھی، ایران کا جو بادشاہ تھا، یہودیوں نے یعنی اس نے یہودیوں کا ساتھ دیا کیونکہ یہودیوں کی ہمدردیاں اس کو حاصل تھیں، اور بخت نصر کے خلاف اس نے لڑائی کی، اور بالآخر اس نے بابل شہر پہ قبضہ کر کے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور یہودیوں کو بابل شہر سے آزاد کرایا. اور جو مال و اسباب لوٹا گیا تھا وہ بھی یہودیوں کو دے کر باعزت اس نے دوبارہ ارض شام کی طرف بھیج دیا، اور شام میں پھر دوبارہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی. یہ جو واقعہ ہے نا جو میں نے آخر میں ابھی بیان کیا، یہ وہ والا واقعہ ہے جس کو آپ تفسیر میں ابھی انشاءاللہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جمہور مفسرین کے نزدیک، قرآن میں واضح تو نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک اس سے یہی مراد ہے، کیونکہ جو قرآن جو تباہی اور بربادی بیان کرتا ہے نا کہ اس طرح سے ہوئی تھی، تاریخی واقعات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ یہی والا واقعہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں پر اتنا بڑا عذاب کسی دوسری قوم کی طرف سے نہیں آیا تھا اور اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی. تو ان کو دوبارہ اصلاح اعمال کی توفیق ملی. اس کے بعد پھر یہودی جب شام میں آباد ہوئے، ان کو اصلاح اعمال کی توفیق ملی، انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ ایک مضبوط ریاست دی. مگر تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ شرارتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. یعنی یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 425 سال بعد کا. بخت نصر نے جو حملہ کیا نا، بہت زیادہ تباہی مچائی اس نے، جو بغاوت کو کچلا اس نے، تو یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے 2 باتیں یہودیوں کے بارے میں لکھ دی تھیں کہ 2 دفعہ زمین میں فساد مچائیں گے اور 2 دفعہ اللہ دوسری قوم کو ان پر مسلط کر کے ان کو عذاب دے گا. تو ان 2 دفعہ میں سے یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہودیوں نے فساد مچانا شروع کیا تو بخت نصر نے بغاوت کو کچلنے کے لیے یہودیوں پہ حملہ کر کے بہت زیادہ یہودی قتل کیے. تو یہ پہلا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ بھی قرآن میں ہے کہ دوبارہ تم نے پھر اچھے اعمال شروع کر دیے، پھر دوبارہ تم نے زمین میں فساد مچایا. اب وہ فساد کیا تھا؟ وہ بھی 425 سال کے کچھ عرصے کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تقریباً 150 سال پہلے. ظاہر ہے اس زمانے میں جو تاریخ بیان کی جاتی تھی بالکل پورے طور پر کیلکولیشن نہیں ہوتی تھی اس کی، تو تقریباً 150، بعض نے 170 سال پہلے لکھا،
تو تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں بھی 150 سال کا وقت تھا. تو 150 سال پہلے ہوا یہ ہے کہ جب دوبارہ یہ شرارتیں ان میں پیدا ہونا شروع ہوئیں تو ایک بادشاہ تھا جس نے انطاکیہ آباد کیا. آج بھی انطاکیہ ترکی میں ایک شہر ہے. تو انطاکیہ کے بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور اس نے پھر جو ہے یہاں گھس کے بہت زیادہ یہودی مارے، قتل کیے، اور پھر بالآخر رومیوں نے پھر یہودیوں پہ حملہ کر کے رومیوں کی حکومت قائم ہو گئی، جو آج غالباً اٹلی جس کو کہا جاتا ہے نا، آج کا اٹلی جو پرانا روم تھا. یہاں اس وقت یہودی نہیں تھے، یعنی اہل کتاب نہیں تھے، کیونکہ عیسائی مذہب تو آیا نہیں تھا اور لڑائی یہودیوں سے ہو رہی تھی. تو غالب یہی ہے کہ وہ بھی کوئی آگ پرست ہوں گے یا سورج کی عبادت کرنے والے. یعنی روم میں، اٹلی میں کوئی دوسری قوم آباد تھی جو آتش پرست تھے. تو چونکہ بیت المقدس شام قریب ہے یورپ سے اور اٹلی سے یہاں کی نسبت، تو وہاں سے جو لوگ اٹھے، وہاں بھی ایک مضبوط حکومت تھی، انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ، اور پھر سلاطین روم کی یہاں حکومت قائم ہوئی ہے. یعنی رومیوں کے بادشاہ آتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک بھی یہاں رومیوں کی حکومت تھی. رومی سے عیسائی رومی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ رومی جو آتش پرست یا کوئی بھی مذہب تھا جس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو، یعنی یہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، سلاطین کی یہاں حکومت قائم ہوئی، تو تقریباً 150 سال کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارض شام میں پیدا ہوئے. اللہ نے ان کے معجزے ظاہر کیے. پھر یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ. بہت سے یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے، بہت سے حضرت عیسیٰ کی مخالفت میں لگے رہے، اور ایک سچے پیغمبر پر انہوں نے زنا کی تہمت لگائی، حضرت مریم کو معاذ اللہ زانیہ کہا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو کہ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ پیغمبروں کا قتل کیا کرتے تھے. بہرحال یہودیوں کی جو میجورٹی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئی، لیکن وہ جو سلاطین روم تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور کہا جاتا ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا نا، جس کی بیت المقدس پہ حکومت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی آسمان دنیا پہ جانے کے تقریباً 40 سال کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے، اور اس کے بعد سے پھر بیت المقدس میں دوبارہ عیسائیوں کی ایک مضبوط ریاست قائم ہو گئی، اور پھر وہ عیسائی دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور پھر یہودیوں سے ان کی بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے عیسائی مذہب کو دنیا پہ غالب کر دیا. لیکن بیت المقدس کی تعمیر نہیں ہوئی. بیت المقدس جس طرح ویران تھا، جو انطاکیہ کے بادشاہ کے حملہ کرنے کی وجہ سے ویران ہوا تھا، اس کی بھرپور طریقے سے تعمیر نہیں ہوئی. پھر یہ تعمیر ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس عیسائیوں سے چھینا، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تھے، سچے نبی تھے، تو اللہ کا حکم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دکھائے، جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد ہوا. پھر آپ کے بعد خلفۂ راشدین کے دور میں اور حضرت عمر کے دور میں بہت تھوڑے ہی عرصے میں بیت المقدس مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، اور پھر بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ سے کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. تو قرآن میں جو بیان کیا گیا ان واقعات میں سے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ کتاب میں یعنی تورات میں یا آسمانی صحیفوں میں لکھ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ بڑا فساد مچاؤ گے، اور 2 دفعہ اللہ تمہارے دشمن کو تم پر مسلط کرے گا. تو اس 2 دفعہ بڑے فساد سے مراد ایک تو وہ ہے جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پہ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 450 سال کے بعد بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اس لیے کہ جو یہودیوں کا جو اس وقت جو بھی لیڈر تھا وہ بخت نصر ہی کی ایک کٹ پتلی حکومت تھی، اور وہ برائیوں کی طرف مائل ہو گیا تھا. بنی اسرائیل بھی بگڑنے لگے تھے، اور پھر اس کو بغاوت کی سوجی، بغاوت ناکام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا، اور اس نے بے تحاشا یہودی مارے اور جلا وطن کیا. ایک تو اس واقعے کا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر جب دوبارہ شاہ ایران نے بابل کی حکومت کے خلاف لڑائی کر کے یہودیوں کو بچایا، یہودی دوبارہ سے آ کے پھر آباد ہوئے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 150 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پھر انطاکیہ کے بادشاہ نے دوبارہ یہودیوں پہ حملہ کیا، اور اس نے بھی بے تحاشا یہودی قتل کیے، اور مسجد اقصیٰ کو توڑ پھوڑ کے اس نے ویران کر دیا. اس کے بعد پھر رومیوں کی یہاں حکومت قائم ہوئی، اور پھر رومیوں ہی کی یہاں حکومت رہی، اور رومی ہی عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر اللہ نے
پھر عیسائیوں اور یہودیوں میں جو لڑائیاں ہوئیں، جو تاریخی واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اچھا، ایک کمال کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کی جو عیسائیوں سے لڑائی ہوئی ہے نا، وہ مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں سے تو ان کی 2 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ایک بڑی لڑائی جو بنو قریظہ کے 70,000 یہودی قتل کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری جو یعنی اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ اب جا کے جو فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب یہ حالات جا رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جو یہود اور اسلام کے درمیان ہوگی، جن کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں پیشگوئیاں ملتی ہیں۔ اب وہ کب ہوگی اس کی اسپیسیفک ڈیٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے، احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قاتلون الیہود، کہ تم یہود سے قتال کرو گے۔ تو اب تک قتال ہوا نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتال ہوا تھا، اس کے بعد پھر ان پر مختلف لوگ مسلط رہے، عیسائیوں نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی۔ ہٹلر جو تھا تو عیسائی مگر ایک سیکولر ذہن کا مالک تھا، اس کی لڑائی ہوئی یہودیوں سے، اس نے قتل و غارت کی۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں ان آیات کی تفسیر میں کروں گا۔ ان تمام واقعات کی طرف جو فیوچر میں ہوئے، مسلمانوں کے ذریعے جو یہودی قتل ہوئے، عیسائیوں کے ذریعے جو ہوئے، ہٹلر کے ذریعے جو ہوئے، اور آگے قرب قیامت میں جو لڑائیاں ہوں گی، ان کا آگے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں واضح اشارہ موجود ہے۔ جب وہ اشارہ آئے گا تو پھر میں انشاءاللہ ان واقعات کو مختصراً اس وقت ہائی لائٹ کروں گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو دوسرا واقعہ ہوا ہے، اللہ نے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا کہ ان پر انطاکیہ کا بادشاہ مسلط ہوا اور اس نے ان کا قتل و غارت کیا۔ تو آگے اللہ نے پھر یہودیوں کو سمجھایا ہے کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو، اگر تم نے درست نہیں کیا تو اللہ اسی طرح مختلف قوموں کو تم پر مسلط کرتا رہے گا۔ تو ہم ان آیتوں کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا سا اجمالی خاکہ آپ نے تفسیر کا انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہسٹری بیان کی جاتی ہے نا، یہ کوئی صحیح احادیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ آسمانی کتابوں سے ہی مفسرین نے لی ہے، اور یہ مورخین ان واقعات کو نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اگر اسلام میں اس کے کوئی اسپیسیفک ہمیں کوئی مستند ہسٹری نہیں ملتی، کوئی واقعات کی بہت تفصیلی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی، تو ہمیں عیسائیوں سے یا یہودیوں سے ہسٹری لینے میں ہماری شریعت نے روکا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جو خبر متواتر ہوتی ہے نا، جس کو سارے مورخین نقل کرتے چلے آئے ہوں، تو اس کا انکار کرنا ایک ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ تو قرآن سے بھی خاص طور پہ جب ان واقعات کی تائید ہو رہی ہے تو اس کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں یہ مطالبہ کہ صحیح حدیث سے دکھائیں، یہ مطالبہ ایک کم علمی کی بات ہوگی۔ اگر حدیث میں اس کے خلاف ہوتا تو پھر ہم حدیث کو لیتے، ان واقعات کا انکار کرتے، لیکن نہ حدیث میں اس کی موافقت ہے نہ خلاف ہے، بلکہ قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ کر دیا تھا، فی الکتاب، کتاب میں۔ کتاب سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، آسمانی صحیفے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے۔ یہاں بہت بڑا فساد مراد ہے، کیونکہ چھوٹے موٹے فسادات پر اللہ کی طرف سے سزا بھی چھوٹی موٹی ملتی ہے۔ اچھا، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نا فیوچر کے بارے میں، کچھ باتیں ہوں گی، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تمہاری لڑائی ہوگی، فلاں سے ملحمہ کبریٰ ہوگا، جو قیامت کی علامات ہیں۔ تو اللہ نے تورات میں بھی بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم بدعمالیاں کرو گے جس کی تمہیں یہ سزا ملے گی، پھر تم دوبارہ بدعمالی کرو گے، پھر اس کی دوبارہ تمہیں یہ سزا ملے گی۔ تو وہ کیا لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 دفعہ سرکشی کرو گے، یعنی یہ اسلام سے پہلے۔ اس سرکشی سے وہ سرکشی مراد ہے جو اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوگی۔ ایک سرکشی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، اور ایک سرکشی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں تھی، یعنی دین موسوی کی مخالفت کی انہوں نے، جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد پھیلاؤ گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے زمین میں۔ زنا پھیلنے لگا تھا، شراب اور لوگوں پہ ظلم زیادتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلے وعدے کا وقت آیا، یہاں وعدے سے مراد ہے تقدیر، یعنی جو اللہ نے اطلاع دی تھی نا تمہیں، وعد سے مراد میعاد، وقت مقرر، کیونکہ وعدے میں کسی سے کوئی خاص ٹائم کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس لیے اس ٹائم کو بھی وعدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ وعدہ تو 80 چیزوں میں ہوتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں فلاں وقت میں تمہاری دعوت کروں گا، تو یہاں وعدہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں وعدہ ہے میعاد، جو اللہ نے ٹائم بتایا تھا۔ جب اس پہلا والا ٹائم آیا ہے تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے مسلط کر دیے تم پر اپنے بندے۔ اللہ نے اپنے
بندے، کیونکہ کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ اسلام دشمن قوتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ظالم کو ظالم سے ہی سزا دلوا دیتے ہیں بعض دفعہ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں ہم بعض دفعہ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں سے پٹواتے ہیں۔ جیسے ہٹلر بھی ایک ظالم تھا نا، لیکن اس ظالم ہی کے ذریعے اللہ نے یہودیوں پہ بھی ظلم کروایا۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں۔ تو جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا وہ بھی ظالم تھا، لیکن اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس کو عباد یا عبد سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، تو کافر بھی اللہ کا غلام ہے۔ تو جب اللہ چاہتے ہیں اس ظالم ہی کو کسی پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا، اولی باسن شدید، جو بہت سخت لڑائی والے تھے، یعنی جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا بڑی شدید لڑائی والا تھا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے، یعنی اتنی زبردست فتح ہوئی ان کو، اور ایسی سخت انہوں نے لڑائی کی ہے کہ میدانوں میں لڑائی نہیں بلکہ آبادیوں کے اندر گھروں کے بیچ میں گھس کے قتل و غارت کرنے لگے۔ وکان وعدن، اور یہ ایک ایسا مقرر وقت تھا، مفعولہ، جو ہو کے رہنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تھا کہ یہودی فساد کریں گے یہ سزا ملے گی، تو اس نے ہو کے رہنا تھا، اور وہ ہو کے رہا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارے لیے مدد کی، لوٹایا ہم نے تم کو کرہ باری کو، علیہم، ان کے خلاف، یعنی جو تمہاری دشمن قوم تھی نا بخت نصر، پھر ہم نے اب باری کو چینج کیا اور ہم نے کہا تمہارے ذریعے سے ہم ان کو سزا دلوائیں گے، یہ بھی تو ظالم لوگ ہیں نا، اور تمہاری اب مدد کریں گے کیونکہ تم نے توبہ کر لی ہے۔ تو ہم نے پھر کیا کیا اس کے لیے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم نے مدد کی تمہاری مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے۔ بیٹوں کے ذریعے مدد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کی نسل بڑھائی۔ جب بابل شہر میں یہودی جا کے آباد ہوئے نا تو ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی ہے، تو ظاہر آبادی کا ریشو جب کسی قوم کا بڑھتا ہے تو وہ پاور میں آ جاتی ہے۔ جو حکمران قوم تھی ان کی آبادی کا ریشو کم ہوا اور یہودیوں کی آبادی کا ریشو بڑھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا ہے بابل پر اور بخت نصر کے خلاف، تو یہودی اتنی بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے ایرانیوں کی مدد کی، اور اللہ نے افرادی قوت کی وجہ سے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قیدی یہودیوں کے قید ہوئے تھے وہ اللہ نے چھڑوا دیے، جس کے نتیجے میں ان کی افرادی قوت بڑھ گئی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں زیادہ بنا دیا نفر کے اعتبار سے، نفر بھی افراد کو کہتے ہیں، افرادی قوت ہم نے بہت کر دی۔ تو زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ آبادی کا ریشو بڑھا دیا، بہت زیادہ ان کی اولادیں ہوئی، بچے ہوئے، جس کے نتیجے میں جوانوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے نتیجے میں ان کو قوت اور طاقت مل گئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اچھا عمل کرو گے، یعنی ہم نے یہ سب باتیں لکھ دی تھی پہلے کہ اگر تم عمل اچھا کرو گے تو احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے۔ اب دیکھو تم نے توبہ کر کے اچھا عمل شروع کر دیا نا، تو اللہ نے ایران کے بادشاہ کے ذریعے بخت نصر کو، بابل کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور تمہیں اللہ نے نجات دے دی۔ تمہارے اچھا عمل تمہارے ہی فائدے میں جا رہا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے، فَلَهَا، تو یہ بھی لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی نفس کے لیے یہ برائی بھی، یعنی اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے جیسے کہ تم نے اٹھایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب دوسرا وعدہ آیا ہمارا، یعنی ایک دفعہ تمہیں بخت نصر سے نجات ملی، شام میں جا کے دوبارہ آباد ہوئے، پھر بدعمالیوں کی طرف تم مائل ہوئے، تو اس کو اللہ نے دوسرا وعدے سے تعبیر کیا ہے، یعنی دوسرا وقت مقرر آیا، تاکہ لیسوء وجوہکم، تاکہ تمہارا دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے۔ اس سے مراد وہ انطاکیہ کا جس نے انطاکیہ کو آباد کیا وہ بادشاہ تھا، جس نے یہودیوں پہ چڑھائی کی، ان کی بدعمالیاں شروع ہو گئی تھیں، نااتفاقیاں شروع ہو گئیں، اور اس نے کیا کیا، اتنا یہودیوں کو مارا ہے کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ یہ چہروں کو بگاڑنا کنایہ ہے بے تحاشا مار پیٹ سے، کہ وہ بیت المقدس میں گھسا ہے، اور لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ یہ تمہارے دشمن گھس جائیں مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پچھلی مرتبہ تمہارے دشمن گھسے تھے اس میں، انہوں نے جو تخریب کاری کی تھی، اس دفعہ بھی تمہارے دشمن وہی کام کریں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیں، ماں، ہر اس چیز کو، عَلَوْا، جس پر یہ غالب آئیں، تتبیرہ، بالکل تباہ و برباد۔
یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ قرآن نے اس کو زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر رومیوں کی، اٹلی کے جو بادشاہ تھے، جو بھی آتش پرست لوگ تھے، ان کی بیت المقدس پہ اور شام پہ حکومت قائم ہو گئی، اور پھر تقریباً 150 سال کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ نے یہ بات بھی لکھ دی، یہ سب باتیں وہی چل رہی ہیں جو لکھی بھی ہیں، کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، یعنی ابھی بھی رحمت کا ایک آپشن تمہارے لیے باقی رکھا اس نے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے کہ اب نئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آؤ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں تو ان پر ایمان لے کر آؤ، پھر اللہ تم پر رحم کرے گا، پھر مسلمانوں کے ساتھ ملا کے اللہ تمہاری حکومتوں کو دوبارہ قائم کرے گا۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی بدعمالیاں شروع کی، وہی زمین میں فساد شروع کیا۔ دیکھیں فساد ایک خاص نوعیت کی بدعملی کو کہتے ہیں، ایسی بدعملی جس میں لوگوں پہ ایک تو گناہ ہے نا انسان کا پرسنل، ایک شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ایک یہ فساد ہے، ایک ہے کہ سازشیں کر کے زمین کا امن خراب کرنا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہودی صرف انفرادی بدعملی میں مبتلا نہیں تھے، اجتماعی ایسی بدعملی جس سے زمین کا فساد تباہ ہو رہا ہو، حب مال، حب جاہ اور لوگوں پہ ظلم، اس قسم کی برائیاں ان میں آ گئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر تم دوبارہ لوٹے تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے۔ کیا مطلب؟ اسی نوعیت کی سزا دیں گے جو پہلے ہم دے چکے ہیں، جو بخت نصر کے ذریعے اور رومیوں کے ذریعے اور انطاکیہ کے ذریعے تمہیں ہم سزا دے چکے ہیں، کہ کس طرح لوگوں نے تمہیں مارا۔ دیکھیں قرآن کی یہ کیسی بلاغت ہے اور کیسی پیش گوئی ہے۔ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اس وقت بنو قریظہ بنو نذیر کے واقعات نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن بالکل یہودیوں کو اس کے بعد اسی انداز سے سزا ملی ہے جو پہلے ملتی تھی۔ پہلے قوموں پہ عذاب آتے تھے نا زلزلے کے اور طوفانوں کے، لیکن اللہ نے یہودیوں کے لیے کیا عذاب رکھا کہ بدعمالی اگر کرو گے تو قومیں مسلط کرے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اہل اسلام کو مسلط کیا، یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ دو نمبریاں اور غداریاں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے یہودیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، ٹھیک ہے تم اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہو، ہم پر ایمان لے آؤ، گواہی دو، نہیں لاتے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ آپ نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور اس کے علاوہ بھی یہودیوں کے جتنے قبائل تھے سب سے ایگریمنٹ کیے۔ مگر یہ وہی شرارتیں، وہی بدماشیاں، ادھر ایگریمنٹ مسلمانوں سے کر رہے ہیں لیکن ساتھ مشرکین کا دے رہے ہیں۔ یعنی یہ دیکھتے تھے کہ جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے تو کوئی معاہدہ نہیں اور کوئی زبان کا اعتبار نہیں، اسی کو فساد کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ میں ایک چیز تھی، معاہدوں کی پابندی، جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی دل میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ منافقت کا جو اصطلاح ہے نا اسلام میں، نفاق، یہ یہود کے بعد آئی ہے۔ مشرکین مکہ یا تو پکے کافر ہوتے تھے یا پورے مسلم ہوتے تھے، عیسائی جو تھے یا تو مسلم ہوتے تھے یا کافر ہوتے تھے، لیکن جو یہودی تھے نا ان میں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان میں منافقین پیدا ہوئے ہیں، زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ادھر اپنی قوم میں جا کے کہہ رہے ہیں ہم یہودی ہیں۔ یہ ہے زمین میں فساد کہ آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ہیں کیا۔ تو اتنی شدید انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے کہ جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا، جس کی سزا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے، کیونکہ بہت بڑی غداری کی تھی۔ جوانوں کو سب کو قتل کر دیا، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا اور باقیوں کو جلا وطن کر دیا، اور پھر حضرت عمر کے دور میں مکمل ان کو ارض عرب سے، جزیرہ عرب سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ تو یہ بھی ذلت کا جو عذاب ان کی دو نمبریوں کی وجہ سے آیا، مسلسل غداریاں، مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزیاں، ایسی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں دی ہے کہ ایک دن میں ہزاروں کو قتل کیا گیا ہو۔ مشرکین مکہ کو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، تو اس کے بعد بہت سو کو جلا وطن کر دیا۔ تو یہ اللہ کی ان آیتوں کی طرف اشارہ اللہ نے پہلے کر دیا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی تو ہم پھر دوبارہ تمہیں وہی سزا دیں گے جو پہلے دے چکے ہیں۔ اس کے بعد یہودی دنیا میں پھیل گئے اور پھر یہ سازشیں کرنے لگے۔ تاریخ میں بہت سے واقعات تو ہم تک پہنچے ہی نہیں ہوں گے کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ، لیکن مشہور ترین واقعہ جو ہٹلر کا 1930s کے آس پاس جو واقعہ ہوا کہ ایک سیکولر آدمی تھا تو عیسائی لیکن سیکولر تھا، اتنے یہودی اس نے قتل کیے۔ میں تو جرمنی گیا ہوں، میں نے وہ جگہیں دیکھی ہیں، وہاں لوگ ابھی بھی ان جو یہودیوں پہ مظالم ہوئے ان کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے اٹھا کے ہٹلر جو ہے نا ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا کرتا تھا، زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ ظالم آدمی تھا، اس کے اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے بتایا اللہ
ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں اپنی حکمت کے پیش نظر. اور وہ کہہ کر گیا, اس کو یہ تھا کہ یہ فساد مچاتے ہیں دنیا میں. اور کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے جو کچھ یہودی زندہ چھوڑ دیے تھے ان کے بارے میں کہا اپنی تقریر کے دوران کہ میں نے چند لوگوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ جب یہ دوبارہ زمین میں فساد مچائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے ان کو اتنا قتل کیوں کیا. اور لوگ تو اس کو ہٹلر کو ظالم کہتے ہیں, اور کہنا بھی چاہیے. کسی انسان کو اس طرح سے قتل کرنا, دیگوں میں ڈالنا اور زندہ جلانا, اس کی شریعت بہرحال اجازت نہیں دیتی, لیکن اس کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں. اور اہل اسلام ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں. ترک خلافت نے یہودیوں پہ جب دنیا میں ظلم ہوتے تھے تو ترک خلفاء یہودیوں کو پناہ دیا کرتے تھے. میں جب ترکی گیا ہوں تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی ہیں جہاں بہت سارے یہودیوں کو ہجرت کروائی مسلمان بادشاہوں نے جن پر ظلم ہوا کرتے تھے. لیکن کیا ہے کہ جو ان پر احسان کرتا یہ انہی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے. جس ملک میں جاتے اسی ریاست کے خلاف یہ نفرتوں کے بیج بونا شروع کر دیتے, اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا. لیکن آج بھی یہ آیات بنی اسرائیل سے اور اہل یہود سے خطاب کر رہی ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے, اگر تم زمین میں دوبارہ فساد مچاؤ گے تو قومیں تم پر مسلط ہوتی رہیں گی. آج ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو اسرائیل بہت مضبوط ہو گیا اور فساد ہی کے ذریعے مضبوط ہوا ہے, وہ کیسے اس نے اپنی جڑیں پوری دنیا میں پھیلا لی ہیں. تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد پھیلاتے رہیں گے. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. تو دیکھیں یہ جو فساد یہودی دنیا میں پھیلا رہے ہیں, گریٹ اسرائیل کی باتیں کر رہے ہیں, عین ممکن ہے یہ جو ان کو عزت ملی ہو یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہو. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی عین ممکن ہے فیوچر میں بہت بڑی ذلت کا انتظام ہو رہا ہو. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث میں یہ مضمون بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ قرب قیامت میں تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی. تو ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی اہل اسلام اور یہود کی. تو عین ممکن ہے یہ حالات اسی کی طرف جا رہے ہوں. باقی جو جتنا ہمیں احادیث میں بتا دیا گیا ہم اجمالی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہمیں بتائی وہ ہم ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں, جو نہیں بتائی گئی اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ یہود اور اسلام کی بڑی لڑائی ہوگی دنیا میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود کے خلاف لڑائی کریں گے, مگر عیسیٰ علیہ السلام نازل کب ہوں گے, حضرت مہدی کب آئیں گے, دجال جو یہودیوں کا ایک نجات دہندہ سمجھا جائے گا وہ کب ظاہر ہوگا, یہ تمام چیزیں احادیث میں مبہم رکھی گئی ہیں. تو ہم ان تمام علامات پر ایمان رکھتے ہیں مگر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے. باقی کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو حصیر یعنی قید خانہ بنایا ہے. دنیا میں اگر بچ بھی گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے. تو دیکھیں اس قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو نہ کسی قوم سے ذاتی بغض ہے نہ محبت. اگر یہود نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے دوسری قوموں کو مسلط کر کے ان کو مارا تو مسلمان بھی کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہے. ان آیتوں سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم من حیث القوم خدا کی نافرمانی اور بغاوت میں جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گے. آج ہماری عدالتوں میں غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم ترقی کر لیں گے. خوب سمجھ لیں مسلمان کی ترقی کے اصول کچھ اور ہیں, غیر مسلم کے ترقی کے اصول کچھ اور ہیں. مسلمان قومیں اگر اسلام کو چھوڑیں گی تو کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں گی. اگر وہ ترقی ہوگی بھی تو وہ ایک تنزل کا اور ذلت کا بہت بڑا پیش خیمہ ہوگی وہ. تو ان آیتوں سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ یہ تمام مضامین بیان کر کے بتاتے ہیں ان ھذا القرآن, بے شک یہ قرآن ہے, یہدی للتی ہی اقوم, یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے. یہ بتا رہے قوم کے عروج و زوال کے واقعات اور صحیح طرف تمہیں گائیڈ کر رہا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اور یہ خوشخبریاں سناتا ہے ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں. جیسے اللہ نے یہودیوں کو بتایا تھا اچھا عمل کرو گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں نوازے گا, تو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے. ان لہم اجرا کبیرا, وہ خوشخبری کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور یہ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے کر آتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں جو بہت اہم مضامین بیان ہوئے ہیں, میں کیونکہ وقت بھی ہمارا اتنا نہیں ہے کہ ہم اگلے رکوع کو کمپلیٹ کر سکیں, تو میں اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس رکوع میں تذکرہ کیا ہے. پھر اللہ نے بتایا
ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں، ہم سب نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں کی اولاد ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے صرف نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو باقی رکھا۔ تو ہمارے باپ دادے وہ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا، اور اللہ نے ان کو بچا کے ہمیں بھی حیات اور زندگی دی، اور نوح علیہ السلام بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بتایا کہ بیت المقدس کا چونکہ بنی اسرائیل سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے، جہاں معراج میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، تو اس صورت کا نام بھی بنی اسرائیل اسی مناسبت سے۔ تو اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل پر تاریخ میں کیا کیا عروج اور زوال آئے ہیں، اور کن کن نشیب و فراز سے وہ گزرے ہیں، اور ان تمام نشیب و فراز کی وجہ ان کے اچھے اعمال اور بدعملی۔ جب اچھے اعمال کیے تو ترقی ملی، جب بدعملی ہوئی تو دوسری قوموں کو اللہ نے مسلط کیا۔ اور قرآن میں یہ مضمون دوسری جگہ پر بھی ہے، نولی بعض الظالمین بعضا، کہ ہم ظالموں کو ظالموں پہ مسلط کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم من حیث القوم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو قومیں ہم پر مسلط رہیں گی، اور رہ رہی ہیں۔ اب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اہل اسلام بھی دبے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری کتنی بڑی خلافتیں تھیں، کتنی بڑی حکومتیں تھیں، لیکن جب ہم نے دین کو چھوڑا تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ آج ہم کس پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور بجائے دین پہ آنے کے اور زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس میں آبادی کی بڑھنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جب یہودیوں پر احسان کیا ان کی نیک اعمال، تو اللہ نے ان کو بیٹوں اور مال کے ذریعے اللہ نے مدد کی، مالی یعنی معاشی ترقی بھی دی اور کثرت سے اولادیں بھی دی۔ ظاہر ہے جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو پھر بیٹوں کا ریشو بھی خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ بیٹیوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ لڑائی کے کام اور معاشی ترقی کے کام جیسے بیٹے آتے ہیں بیٹیاں اس طرح آ نہیں سکتی۔ تو قوم جو مضبوط ہوتی ہے وہ لڑکوں کے ریشو کی وجہ سے ہوتی ہے، لڑکیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے، اس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی اللہ کی نعمت نہیں ہے یا رحمت نہیں ہے، اس کے الگ سے دلائل ہیں، لیکن چونکہ یہودی مغلوب تھے تو دنیا میں غالب کرنے کے لیے بہرحال جوانوں کا ریشو، جوان لڑکوں کی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد میں ان کا ہونا یہ بہت ضروری تھا۔ تو آج بھی ہم کیسے بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ، جو آبادی کو جو اللہ نے ایک بطور نعمت کے بیان کیا، ہم اسی آبادی کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا یورپ نے اتنی ترقی اس لیے کی کہ اس کی آبادی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم اتنے غریب اس لیے کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر ہماری آبادی کم ہو گئی تو اس سے زیادہ غریب ہو جائیں گے، اور یورپ کی آبادی بڑھ گئی تو اس سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے وہ۔ قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے اور بھی مقامات پر بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایمان لے کر آؤ، تو وہاں بھی یہ فرمایا یمددکم باموال وبنین، کہ اللہ تمہیں اولادیں کثرت سے دے گا، مال بھی دے گا، اولادیں بھی دے گا۔ تو اولاد کی کثرت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اے میری قوم یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی۔ تو وہاں بھی یہی ہے کہ آبادی کا بڑھنا ہر جگہ اللہ بطور نعمت کے بیان کر رہے ہیں۔ تو جس گھر میں اولاد زیادہ ہے، جس شخص کو اولاد زیادہ ملی، تو یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت میں داخل ہیں۔ بچوں کا کم ہونا، آبادی کا گرانا، یہ عذاب ہے، یہ زحمت ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے کسی کو اولاد نہیں ملتی، ایک وہ پلاننگ کر کے اپنے گروتھ ریشو کو خود ہی کم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا احمق اور بہت بڑا بے وقوف ہے یہ۔ تبھی تو آپ دیکھیں جتنا اسلام دشمن قوتیں ہماری آبادی کو کم کرنے کے لیے وسائل خرچ کر رہی ہیں، اتنا کسی چیز پہ خرچ نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آبادی ہی ایک ان کے پاس ایک پاور ہے، کیونکہ آبادی زیادہ ہوگی، جوانوں کا ریشو بڑھے گا، سورس آف انکم بڑھے گی، اور جو ہے لائبلٹیز کم ہو جائیں گی، اور جو ہے کمانے کے ذرائع زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آبادی کی کثرت کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ ہمارا ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، لیکن یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلا رکوع شروع کریں گے۔ اس رکوع کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 2 اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 2 میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔